بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر ایمان کا ضابطہ۔ قرآن کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر اوپر سورہ بقرہ کی 13ویں آیت میں آ چکا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط کے جاننے کا معیار صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ جو اس کے مطابق نہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی عقیدہ کا مفہوم قرآنی تصریح یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے خلاف قرار دے کر یہ کہے کہ میں تو اس عقیدے کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں۔ جیسا کہ آج کل قادیانی گروہ کہتا ہے کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مگر اس عقیدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی ایمان سے بالکل مختلف تحریف کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کی نبوت کی جگہ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تصریح کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو ما ہم بمؤمنین کہا جائے، یعنی وہ ہرگز مومن نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز اور روزہ میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ ایک شبہ کا ازالہ۔ حدیث و فقہ کا یہ مشہور مقولہ کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اس کا مطلب بھی آیت مذکورہ کے تحت میں یہ متعین ہو گیا کہ اہل قبلہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہیں، ورنہ یہ منافقین بھی تو قبلہ کی طرف سب مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، مگر یہ صرف روح بقبلہ نماز پڑھنا ان کے ایمان کے لیے اس بنا پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام کی طرح تمام ضروریات دین پر نہیں تھا۔ جھوٹ ایک گھناؤنی چیز ہے۔ یہاں منافقین کے قول آمنا باللہ وبالیوم الآخر میں غور کیجئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی دانش میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعوی ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایمان بالرسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر فاسق ہو، جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا دعویٰ ایمان باللہ وبالیوم الآخر بھی قرآنی اصطلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجتاً جھوٹ ثابت ہوا۔